ہندوستان نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا اور وہ معاہدہ جو 1960 میں دونوں ملکوں کے درمیان ہوا تھا، جسے عام طور پر ہم سندھ طاس معاہدے کے نام سے جانتے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان 1960۔ اس حوالے سے اس معاہدے کے تحت 3 دریا ورلڈ بینک کی معاونت سے یہ مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات کا سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا، 1950 سے لے کر 1960 تک۔ اور ان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت 3 دریا پاکستان کو ملے اور 3 دریا ہندوستان کو ملے، اور یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا اور اس کو چھاپا گیا۔ لیکن اس معاہدے کو نافذ ہونے کے بعد پاکستان کو وقتاً فوقتاً مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 دریا جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے، ان پر بھی ہندوستان نے ڈیمز بناتا رہا اور ابھی تک وہ بنا رہا ہے۔ لیکن جب بھی ہم اس موضوع کے اوپر، اس ایشو کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہم آرگو کرتے ہیں، ہیئرنگز ہوتی ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی اب تک یہ مذاکرات ہوئے ہیں، جو اس پہ ورلڈ بینک کے اندر کے تحت جو معاہدہ ہوا، اس پہ ہندوستان اپنا موقف پیش کرتا اور پاکستان کا بھی اپنے موقف پیش کرتا، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو ہمیشہ پاکستان کے برخلاف ہی فیصلہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاہدے کے تحت جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس تھے، یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ جو سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکومنٹس ہندوستان کے پاس بھی تھے، ہمارے پاس بھی تھے، ہندوستان نے اپنے موقف کے حوالے سے اپنے ڈاکومنٹ چھاپ دیے اور پاکستان نے بھی یہ ڈاکومنٹ چھاپنے تھے، اور اس کا ذمہ کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کے لگایا گیا تھا کہ وہ ان کاغذات کو چھاپے گا۔ میرا تعلق بھی گزشتہ 30 سال کیبنٹ ڈویژن سے میں کام کرتا رہا ہوں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر۔ مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو میری کوشش تھی کہ یہ جو کاغذات ہیں یہ چھپ جائیں، اور اس میں اس وقت کی جوائنٹ سیکرٹری نے مجھے ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی شامل کیا۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کاغذات کو چھاپا جائے، یہ کاغذات نہ چھپے، اور اپنی ملازمت کے دوران دیگر موضوعات ریسرچ کے حوالے سے میں کام کرتا رہا، لیکن اپنے جو میرے افسران تھے ان سے میں کہا کہ یہ ان کاغذات کو چھاپنا چاہیے لیکن نہ چھپے۔ میں اس کے حوالے سے میں نے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو ریکویسٹ بھی کی، ریپرزنٹیشن بھی دی، لیکن وہ کاغذات نہ چھپ سکے۔ اور پھر جب میں ریٹائر ہوا تو ریٹائر ہونے کے بعد میں محتسب اعلیٰ کے دفتر گیا اور وہاں پہ میں نے اس حوالے سے کہا کہ یہ کاغذات چھپنے چاہیے، اور اس حوالے سے محتسب اعلیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا اور ان کو نوٹس ایشو کیا، ہیئرنگ ہوئی، اور یہ دسمبر 23 میں فیصلہ ہوا کہ محتسب اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو کاغذات ہیں، ضروری کاغذات ہیں، ان کو 4 والیومز میں کیبنٹ ڈویژن نے چھاپنا ہے تو وہ چھاپے۔ تو اس پہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن نے بھی ہماری ظاہر کی، اور اب تک اتنے عرصہ گزرنے کے بعد یہ کاغذات اب تک نہیں چھپ سکے۔ تو یہ ان کاغذات کا نہ چھپنا ہمارے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے اپنے جو کاغذات تھے معاہدے کے تحت سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو، سورس ڈاکومنٹس کو چھاپ دیا، اور ہم نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اور سورس ڈاکومنٹس کو ابھی تک ہم نے نہیں چھاپا، اور اس نہ چھاپنے کا ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں ابھی اس ویڈیو کے ذریعے میں وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کو اور ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کو ہدایت کرے کہ وہ ان ضروری کاغذات کو چھاپیں، کیونکہ اس سے ہمیں کافی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے مفاد کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کے خلاف جو آبی جارحیت کا مظاہرہ ہندوستان کر رہا ہے اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے سورس ڈاکومنٹس اور ہمارے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہم نے نہیں چھاپا۔ یہ 4 والیومز میں چھپنے تھے اور ابھی تک نہیں چھپے۔